اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ تکاثر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک اہم مضمون تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ضرور فرمائیں گے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا اور پیچھے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوالات کے جوابات نہ لے لیے جائیں۔ 5 سوالات ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہر کسی کو ہونے والے ہیں۔ یہ سوالات مجھے بھی ہوں گے، یہ سوالات آپ کو بھی ہوں گے، یہ سوالات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ہوں گے، اور یہی سوالات بچوں کو بھی ہوں گے۔ یہ سوالات پڑھے لکھے آدمی کے لیے بھی ہوں گے، یہ سوالات جاہل اور ان پڑھ کے لیے بھی ہوں گے، یہ سوالات شہر میں رہنے والے کے لیے بھی ہوں گے، یہ سوالات دیہات میں رہنے والے کے لیے بھی ہوں گے، یہ سوالات اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے سے ہوں گے، اور یہی سوالات امریکہ اور یورپ میں رہنے والے ہر انسان سے ہوں گے۔ اور جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات کوئی انسان نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ ان بچوں کے کھیلوں میں ایک کھیل ہوتا ہے کہ بچے دوڑتے رہتے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے اسٹاپ، بس اب وہ جس لمحے اس کو اسٹاپ بولے وہ بچہ وہیں پر اسی کیفیت میں ٹھہر جانا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا۔ اب جب جس بچے کو اسٹاپ بولا جاتا ہے وہ وہاں سے نہ ایک قدم آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، اور یہی معاملہ حشر کے میدان کا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا سوال ہوگا وہ انسان کی عمر اور اس کی زندگی سے متعلق ہوگا۔ اللہ کہیں گے ان عمرہ فیما افنا، میں نے تمہیں زندگی کی نعمت دی تھی، بتاؤ میری اس نعمت کو تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اب انسان کو اپنی زندگی کی بلوغت کے بعد سے لے کر اپنی موت تک عمر کا جو حصہ خدا نے اس کو دیا تھا اس حصے کا اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ان عمرہ فیما افنا۔ یہیں رک کر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں
سب سے قیمتی اور اہم ترین نعمت ہے زندگی، وقت۔ اور یہ زندگی کی نعمت، وقت کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے وقت کی یہ نعمت ہر انسان کو اس لیے عطا فرمائی تاکہ انسان دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے وقت کی نعمت کو خرچ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو حاصل کر لے۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آخرت میں ایک درخت لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کا اجر و ثواب بتایا وہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا جو اجر و ثواب بتایا وہ اس لیے کہ میری امت اس اجر و ثواب کو سن کر اس عمل کو حاصل کرنے میں رغبت کرے، ذوق و شوق کا مظاہرہ کرے۔ یہ مقصد ہے اس اجر و ثواب کو بتانے کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس اجر و ثواب کو سن کر ٹھیٹھی ٹھاٹا کریں اور آگے بڑھ جائیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ انسان میں ذوق دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے حرص اور لالچ جیسی چیزیں رکھی ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو سنتا ہے، اعمال کے اجر و ثواب کو، تو اس کے دل کے اندر کا جو حرص ہے وہ اس کو ابھارتا ہے کہ بھئی یہ اتنا فائدے والا عمل ہے، یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اس عمل کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اجر و ثواب کو بتانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت اجر و ثواب بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم نے انسان کو عمر کا جو سرمایہ دیا ہے، انسان اس کے منٹوں کو، اس کے گھنٹوں کو، اس کے دنوں کو صرف کر کے اس کی نہ ختم ہونے والی جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی میں روشنی کا اور اس میں راحتوں کو پانے کا سامان کرے۔ یہ اصل مقصد ہے زندگی کو دیے جانے کا۔ اب دنیا کے میں جو انسان اپنی زندگی کو ان مقاصد میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہی عقل مند ہیں، وہی سمجھدار ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا، یا رسول اللہ بتائیں عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کون آدمی دنیا میں بڑا ہوشیار چالاک ہے؟ دیکھو، عقل مند سمجھنے کا، ہوشیار اور چالاک سمجھنے کا ایک معیار دنیا کے لوگوں کا ہے، اور ایک معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ دنیا کے لوگوں کا کسی کو چالاک اور عقل مند سمجھنے کا جو معیار ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اس معیار کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اس کی اہمیت ہو تو ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں عقل مند اور چالاک کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کامیاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دنیا میں کامیاب، چالاک، عقل مند اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو آدمی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، کچھ کر کے گھر بنا لیتا ہے اور اپنے بچوں کے کاروبار سیٹ کرا دیتا ہے۔ اب دنیا ایسے آدمی کو سمجھتی ہے کہ صاحب بڑا کامیاب، بڑا چالاک، بڑا عقل مند آدمی ہے۔ دنیا اس آدمی کو چالاک سمجھتی ہے جو 2 سے 4 بنانے کا، 4 سے 8 بنانے کا
ہنر جانتا ہو، بھلے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ہو، الو بنا کر ہو، بے وقوف کر کے ہو، کیسا بھی کرتا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا چالاک آدمی ہے۔ یہ دنیا کا معیار ہے کسی کو کامیاب، چالاک اور عقل مند سمجھنے کا۔ یہ جو معیار ہے دنیا کے لوگوں کا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس معیار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جو ہے کامیاب، چالاک اور عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، کہا الکیس من دان نفسہ، عقل مند اور چالاک وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد انسان کی جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرے، وہی چالاک ہے، وہی عقل مند ہے۔ اور جتنے انبیاء تھے وہ سب کے سب یہی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ آتا تھا۔ جب اسلام کی ابتدائی زمانے میں سختیاں تھیں، مشکلات تھی، بے روزگاری تھی، بڑی کٹھنائیاں تھیں، ایسے مشکل حالات سے جب صحابہ جوجھتے تھے تو اللہ کے نبی ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ایک ہی بات کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، سنو اصل عیش و عشرت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، یہ خوشی سے بھی کٹ جائے گی، تکلیف سے بھی کٹ جائے گی۔ جو آدمی چکن مٹن کھاتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور جو آدمی فاقوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی رات گزرتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ہر کسی کی گزرنے والی ہے، بھلے مزوں سے گزرے، بھلے تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے جو کہتے تھے، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ وہاں کی اور آخرت کی زندگی کیسے گزرے گی، وہاں مزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، وہاں تکلیفیں ہوں گی کہ کیا ہوں گی، یہ دیکھنا ہے۔ اور جس کو آخرت کے مزے ملیں بس وہی حقیقت میں کامیاب انسان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کو کہ دنیا میں اللہ نے جو وقت کی دولت انسان کو دی ہے، یہ دولت اسی لیے ہے کہ آدمی اس وقت میں اپنے آپ کو بنائے، اللہ سے قریب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے اعمال کرے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات اور ہدایات کے سامنے سرنڈر کرے، خدا اور رسول کے سامنے گونگا بن کر خاموش رہے، اللہ رسول کے احکامات کے بارے میں اپنی عقل نہ لڑائے، بلکہ وہ جو کہیں اس کو مانے قبول کرے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ رسول کی ہدایات کے سامنے عقل چلانا، جواب دینا، یہ شیطنت ہے، آدمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ شیطان کو خدا نے مردود کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، خدا کا حکم ہوتے ہی سب سجدے میں گر پڑے، شیطان نہیں گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ شیطان تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان کا جواب تھا کہ اے اللہ، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، بھلے آپ ہی بتائیے اونچی چیز کمتر چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ یہ اللہ کی ہدایات کے سامنے اپنی عقل چلانا، یہی چیز شیطان مردود کو لے ڈوبی۔ جو اللہ کا مقرب بنا ہوا تھا، اس عمل نے اس کو مردود بنایا۔ تو کسی بھی انسان کو خدا اور رسول کی کسی بات کے سامنے اپنی بات نہیں چلانا، وہ جو کہتے ہیں وہ قبول کرنا، سمجھ میں آؤ تب بھی قبول کرنا ہے، سمجھ میں نہ آؤ تب بھی قبول کرنا ہے۔ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کوئی فن خواں ہیں نہیں، ہماری عقل تھوڑی، ہمارا علم تھوڑا،
یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ رسول کی ہر بات کی مصلحت ہماری سمجھ میں آئے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتی، سمجھ میں آؤ، سمجھ میں منع آؤ، ہر صورت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے۔ اب جو لوگ اس مقصد کے علاوہ دنیا کی زندگی کو کھیل کود میں، تماشوں میں اور دنیا کی مختلف رنگینیوں کے اندر لگاتے ہیں اور اسی میں کھپاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک چرواہا تھا، وہ روزانہ جنگل میں اپنی بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ وہ چرواہا جس جنگل میں اپنی بکریاں چرانے جاتا تھا، اس جنگل کے دو حصے تھے۔ ایک نارمل جنگل تھا جس میں اور جانوروں کی، انسانوں کی آوک جاوک ہوا کرتی تھی۔ جنگل کا ایک دوسرا حصہ تھا، بڑا گھنا تھا، جہاں پر اندھیرا رہتا تھا اور درختوں کی اتنی بہتات تھی کہ اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہاں پر جانے سے ڈرتے بھی تھے، گھبراتے بھی تھے۔ اب یہ چرواہا اپنی بکریاں نارمل جو جنگل تھا اسی میں رکھ کر چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے نکلی اور جنگل کے اس خطرناک حصے میں گھس گئی۔ اب بکریاں جو ہوتی ہیں وہ چرواہے کی نہیں ہوتی، وہ تو کسی اور کی ہوتی ہیں۔ چرواہا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کو فکر ہو گئی کہ بھئی میں شام میں گھر جاؤں گا تو مالک سوال کرے گا، ایک بکری کم ہے تو مجھے بکری کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس بکری کو جو ریوڑ سے نکل کر گھنے جنگل میں داخل ہو چکی تھی، اس کو لانے کے لیے اس میں گیا۔ اب جب وہ اس میں داخل ہوا تو وہ بکری تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور چرواہے کی بات نہیں سن رہی تھی۔ چرواہا جیسے جیسے قریب جاتا تھا، بکری اور آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے بکری اس گھنے جنگل کے بہت دور اور اندر تک پہنچی۔ وہاں پر اس چرواہے نے چمکتے ہوئے پتھر دیکھے، اور وہ ایسے پتھر تھے کہ زندگی میں اس نے اس جیسے پتھر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اب وہ چرواہا ایک دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب جنگل میں لا کر بکریاں چرنے چھوڑتا تھا، یہ غلیل لے کر پتھروں سے نشانے لگاتا تھا۔ اس چرواہے کی نظر ان چمکدار پتھروں پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا، آج تک تو میں غلیل کے ذریعے عام پتھروں سے کھیلتا تھا، کبھی ان چمکدار پتھروں سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے چمکدار پتھر تو مجھے زندگی میں کبھی نظر بھی نہیں آئے، اب ملے ہیں تو اب وہ ان پتھروں کو سمیٹنے لگا۔ پہلے سے تو وہ کوئی تھیلی اور ٹوکرا تو لے کر گیا نہیں تھا، اب اس کے جیبوں میں جتنے آ سکتے تھے وہ جیبوں میں ٹھوستا گیا، اور اپنا جو کرتا تھا وہ اس کو اس طرح کر کے جتنے آ سکتے تھے وہ اپنے جیب میں اور اپنے کرتے کے دامن میں ڈال کر، پھر اس کے بعد بکری بھی مل گئی، اس کو لے کر باہر آیا۔ شام ہو گئی تھی، گھر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی۔ اب جب وہ بکریاں چرانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس کو اچانک یاد آیا، کل مجھے جنگل سے چمکدار پتھر ملے تھے، آج ان چمکدار پتھروں سے غلیل کھیلوں گا۔ اب وہ پورے کے پورے چمکدار پتھر لے کر آیا۔ اب اس کا ڈھگار رکھ کر جنگل میں ایک ایک پتھر رکھتا گیا اور مختلف پرندوں کا اور مختلف چیزوں کا نشانہ لے کر مارتا رہا، مارتا رہا، مارتا رہا، مارتا رہا۔ جتنے پتھر تھے وہ سارے کے سارے اس نے ختم کر دیے۔ ایک پتھر باقی تھا، اب اس کا نشانہ لگایا
مارنا چاہتا تھا کہ اچانک وہاں سے ایک جوہری کا گزر ہوا۔ جوہری معلوم آپ لوگوں کو؟ جوہری کا گزر ہوا۔ جوہری کی نظر پڑی، جوہری کی نظر پڑتے ہی جوہری ٹھٹک گیا۔ فوراً اس شخص سے کہا، دیہاتی چرواہے سے، ارے میاں ایک منٹ ٹھہر۔ اس نے پوچھا کیا؟ تو جوہری قریب جا کر پوچھا، جانتا بھی ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک چمکدار پتھر ہے۔ جوہری نے کہا کہ ارے بے وقوف، یہ چمکدار پتھر نہیں ہے، یہ نایاب ہیرا ہے۔ اور پھر جوہری نے کہا، جانتا بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ نہیں۔ جوہری نے کہا، یہ تو سامنے تیرے بڑے بڑے شہر نظر آ رہے ہیں، ایسے 4-5 شہر تو اس ایک پتھر سے خرید سکتا ہے۔ بس اس جوہری کا یہ کہنا تھا، وہ جو چرواہا تھا وہ زمین پر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جوہری نے چرواہے سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا کہ میرے پاس ایسے سووں کی تعداد میں پتھر تھے، اور میں نے وہ سارے کے سارے پتھر ایسے ہی معمولی پتھر، ایک چمکدار پتھر سمجھ کر ضائع کر دیے۔ کاش اگر وہ پتھر میرے پاس ہوتے تو میں کتنا بڑا مالدار ہوتا، میں اس کی حفاظت کرتا۔ میرے دوستو، مولانا روم نے یہ واقعہ لکھ کر کہا، قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کی جنہوں نے قیمت ادا کی اور اس لمحے کو قیمتی بنایا، اس پر جو اجر و ثواب ملے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے کیرم کھیلتے ہوئے مختلف تماشوں کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، وہ سر پکڑ کر بیٹھیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا، خدا نے کتنا بہترین چانس دیا تھا اور ہم نے اللہ کے اس چانس کو ضائع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد ان جنتیوں کو جنت میں افسوس صرف ایک چیز کا ہوگا۔ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، ان جنتیوں کو افسوس اپنی زندگی کے بس ایک چیز پر ہوگا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ زندگی کے وہ اوقات جو انہوں نے ایسے ہی بیکار میں ضائع کر دیے، ان اوقات پر ان کو بڑا افسوس ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ کاش ان اوقات کو ہم قیمتی بنا لیتے، ان میں کچھ ہم نیک اور اچھے کام کر لیتے تو ہماری آخرت میں اور ہمیں درجات ملتے اور نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی۔ ان لوگوں کو اس کا افسوس ہوگا۔ اور میرے دوستو، وقت کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا رکھی ہے۔ اس وقت کو اور اس نعمت کو قیمتی بنائیے۔ ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ وقت کی نعمت کو قیمتی کیسے بناتے تھے، 1-2-3 مثالیں دوں تاکہ مجھے بھی کچھ شرم آئے، نصیحت ہو، کچھ آپ لوگوں کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق کتابوں میں آتا ہے، رمضان المبارک میں 63 قرآن پڑھنے کا معمول تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رمضان میں 63 کلام پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ ایک کلام پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک کلام پاک روزانہ رات میں پڑھتے تھے، اور 3 کلام پاک نماز تراویح میں سنتے تھے۔ ہر 10 دن میں ایک کلام پاک سنتے تھے۔ اب وہ چھوڑیے، قریب کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 40 سال تک میرا معمول رمضان المبارک میں یہ تھا کہ ہر دن میں ایک کلام پاک ختم کیا کرتا تھا۔
فضائل اعمال جن کی آپ حضرات سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 40 سال میرا یہ معمول تھا، روزانہ میں ایک کلام پاک ختم کیا کرتا تھا۔ پھر حضرت اپنے گھر کی خواتین کا معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے گھر کی جو خواتین تھیں وہ آٹا گوندتے ہوئے، روٹی کھانا سالن بناتے ہوئے، گھر کے تمام کاروبار اور بکھیڑوں کو نمٹاتے ہوئے 15 سے 20 پارے پڑھنا ہر گھر کی ہر خاتون کا معمول تھا۔ میرے گھر کی ہر خاتون کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 15 سے 20 پارے پڑھے۔ جو اللہ کے نیک لوگ تھے انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک میں اور آپ ہیں، اب ہم لوگوں کو بھی کچھ کوشش کرنا ہے۔ سال کے اور 11 مہینوں میں تو ہماری وہ کوشش اور جستجو نہیں ہوتی، کم از کم رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر وہ کوشش، وہ جستجو اپنے اندر پیدا کرنا کہ بھائی میں 11 مہینے تو اللہ کو وقت دے نہیں سکا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اللہ نے اپنی ہدایت کا 1 مہینہ دیا ہے، شیطان کو بند کیا ہے، اور نفس کو روزے کے ذریعے خدا نے کمزور کر دیا ہے۔ اب اتنا قیمتی موقع ملنے کے باوجود بھی کیا میں اب بھی اللہ کی عبادت نہیں کروں گا؟ یہ سوال آپ کو خود سے کرنا ہے، اور خود سے کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصل بات تو کہنے سے رہ گئی، انشاءاللہ وہ سب باتیں اگلے دن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔